اذا التقى الختانان وجب الغسل کہ جب دو شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے واجب ہونے کے لیے کیا انزال ہونا ضروری ہے یا اگر شرمگاہ مل جائیں تو اسی سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو اس مسئلے میں صحابہ کے درمیان پہلے اختلاف تھا۔ کوئی صحابہ کرام کہتے تھے کہ اکسال کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اکسال کہتے ہیں کہ شوہر بیوی صحبت کریں اور انسال نہ ہو تو اسے اکسال کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کے درمیان پہلے اس میں اختلاف تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ صرف شرمگاہوں کے مل جانے کی وجہ سے چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور شرمگاہوں کا ملنا یہ ہے کہ ختانان سے مل جائیں۔ ختانان یہ ختان کی تسنیہ ہے، ختان کے معنی آتے ہیں ختنے کی جگہ۔ تو جو مرد کا حشفہ ہوتا ہے اس سے پیچھے جو کھال ہوتی ہے جو ختنے کے وقت میں کاٹی جاتی ہے، تو اگر وہ جگہ عورت کے اندرونی حصے سے مل جاتی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر حشفہ مرد کا عورت کے شرمگاہ میں چلا جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کے درمیان پہلے اختلاف تھا لیکن بعد میں اتفاق ہو گیا تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے یہ شکایت کی کہ زید بن ثابت لوگوں میں مسجد میں لوگوں کے سامنے اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تم کیا اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہو؟ کہ رائے سے فتویٰ یہ دے رہے تھے کہ ایک سال سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی دلیل ہے کیا؟ تم نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ صرف جب تک انسال نہ ہوتا تب تک غسل واجب نہیں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچاؤں سے سنا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون چچا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رفاع ابن رافع ہیں، اسی طرح سے اور 2-3 صحابہ کا انہوں نے نام لیا۔ اتفاق سے وہ صحابی وہاں پر موجود تھے۔ ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات انہیں بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بتائی ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تو نہیں تھی لیکن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی جب تک انزال نہ ہو تو تب تک غسل کو فرض نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے وہاں جو موجود صحابہ تھے ان سب سے پوچھا اس سلسلے میں، لیکن کسی کے پاس کوئی اس سلسلے میں حدیث نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت حفصہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ انزال نہ ہوا ہو اور غسل نہ کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا ہے۔ تو پھر نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قاصد کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ تو حضرت عائشہ سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا ہے، اور جب شرمگاہیں مل جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کو فرض قرار دیتے تھے اور غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی اگر 1 سال سے غسل کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو تب سے تمام صحابہ کے اتفاق ہو گیا تھا، کیونکہ صحابہ نے اس سلسلے میں روایت سنی نہیں تھی تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ 1 سال سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ الماء من الماء، وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک انزال نہ ہو تب تک غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ حضرت عائشہ والی روایت سب کے سامنے آ گئی تو اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ جب شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ روایت حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں اذا جاوز الختان الختانہ، کہ جب شرمگاہ سے آگے بڑھ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم نے غسل کیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عامر اور رافع ابن خدیج سے روایت ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ سے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاوز الختان الختانہ وجب الغسل، کہ جب شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف طرق سے مروی ہے کہ اذا جاوز الختان الختانہ وجب الغسل، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، اور ان میں سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ اور فقہاء تابعین اور ان کے بعد والے ہیں جیسے سفیان ثوری، شافعی، احمد، اسحاق۔ یہ یہاں پر امام ترمذی نے
جو ذکر کیا ہے وہ خلفائے اربعہ کا ذکر کیا ہے. اصل میں چونکہ یہ اختلاف تھا وہ انصار و صحابہ کے مہاجرین کے درمیان تھا. مہاجرین یہ کہتے تھے کہ 1 سال سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور انصار کی عورتیں اور بہت سے انصار کہتے تھے کہ 1 سال سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر حضرت ابوبکر کا، عمر کا، عثمان علی کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے. لیکن بعد میں سب کا اتفاق اس بات پر ہو گیا تھا.